ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کی ایک عمر متعین کی گئی ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سب وقت مقررہ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ ایک وقت مقرر جو کیا گیا ہے اسی وقت مقرر پر سب کو دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ آج دنیا میں زندہ حیات ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں۔ ایک دور ہمارا بچپن کا تھا جو گزر گیا، ایک دور جوانی کا تھا وہ بھی گزر گیا، اور اس دور میں ہم جوانی کی حدوں کو پار کر کے ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ آخر تک ہم جیے، لیکن جہاں ہماری موت متعین کی گئی ہے وہاں پر ہم سب کو دنیا سے ایک دن جانا طے ہے۔ ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا اور ایک بڑھاپے کا دور، لیکن کئی لوگ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو دستور اللہ نے بنایا ہے دنیا میں آنے کا اور جانے کا، اس دستور کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور پھر موت آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، یہ اس رب اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے، جیسا چاہے اپنی مرضی کے مطابق دستور قائم کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ دادا پہلے جائیں گا، بعد میں پوترا جائے گا، پھر بیٹا جائے گا، یا بیٹا جائے گا بعد میں پوترا، لیکن دادا کے کاندھے پہ پوترا کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ دنیا تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا ہر دن، ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ، اس کا ہفتہ، اس کا مہینہ، اس کا سال آپ کے اور میرے لیے حجت بن رہا ہے۔ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے لیے ایک تو ہماری نجات کا سبب بنے گا، یا یہ کہ وہ ہماری پکڑ کا سبب بنے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات، یہ ہفتے، مہینے، یہ گھنٹے، یہ منٹ اور یہ سیکنڈ قیمتی بنے، تو ان کو اعمال نورانی سے قیمتی بنانا پڑے گا۔ وہ اعمال جو مرنے کے بعد قبر میں بھی آئے، وہ اعمال جو حشر میں بھی آئے، وہ اعمال جو پلسرات میں بھی آئے، ان تمام اعمالوں کو کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنے ایک مبارک دین دے کر بھیجا ہے۔ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا میں زندگی گزارو جیسے اور لوگ گزارتے ہیں، جیسے چرندے پرندے گزارتے ہیں، جیسے درندے گزارتے ہیں، جیسے 18,000 مخلوق گزارتی ہے، ایسا گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم پابند ہیں جینے کے لیے، ہم پابند بنائے گئے ہیں مرنے کے لیے، ہم پابند بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، ہمارے طور طریقے نہیں چلے گے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ دین نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ دین نہیں ہے، میں جو سن رہا ہوں وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے ہر حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کا نام دین۔ سوچو میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر آج احساس نہیں ہوا، آج شرمندگی نہیں ہوئی گناہوں پر، آج اگر پچھتاوا نہیں ہوا ہمارے اعمالوں پر، تو ایک وقت آئے گا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم اور ہمارے اعمال ہوں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال
اچھے اعمالوں کی وجہ سے اللہ اس کا اجر دے گا، برے اعمالوں کی وجہ سے اس کی سزا ملنے والی ہے۔ ہم غفلتوں میں پڑے ہیں، ہم نے عبادتوں کے لیے دن متعین کر ڈالے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے تو میری عبادت کا دن ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میری عبادت کا مہینہ ہے، عید کی بڑی راتیں ہے، عید کا دن ہے تو میرا عبادت کا ہے۔ یہ میری مرضی ہے، یہ میری اندر کی چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے کہ جیسا میرے سمجھ میں آ رہا میں ویسے چلوں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے مبارک دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس دین کو جاننا پڑے گا، اس دین کو پوچھنا پڑے گا، اس دین کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ ملیں گا علماء کرام سے، وہ علماء کی صحبت سے ملے گا، وہ علماء اللہ والوں کے مجلسوں میں ملے گا۔ مجھے زندگی گزارنا ہے تو پھر مجھے زندگی گزارنے میں کیا کیا مراحل ہے، کیسے کیسے مسائل ہے، کیسے کیسے مسئلے مسائل آنے والے ہیں، تو اس کے مطابق اس کو ہم جانیں، علماء کرام سے پوچھیں اور پھر عمل کریں۔ جب ہمارا مکان بنانا ہوتا ہے تو ہم انجینئر سے جو تو رابطہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی کیس ہوتا ہے تو وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی کاروبار ہوتا ہے تجارت، اس کے جاننے والے سے ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کبھی نقصان اور کبھی نفع ہو ہی جاتا ہے۔ میری اتنی بڑی آخرت کا مسئلہ ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں سے گزرنا ہے، حشر میں کھڑے ہونا ہے، حشر سے نکل کر پھر جو پرسرات کے راستے، یہ سارے مسائل ہیں سامنے میرے، اور میں اس کے بارے میں صحیح دین نہ پوچھوں۔ اگر کسی کی غلط رہنمائی، اگر کسی کی غلط رہبری کی وجہ سے اگر میری آخرت خراب ہو گئی تو اس کا تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ میں صحیح دین پہ چل رہا کہ نہیں چل رہا، میرا عمل مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا جہنم میں لے جا رہا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عقائد کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ ہم اس کو سمجھے۔ جو میرے رسمیں چلتے آ رہی ہے، جو رواجیں چلتے آ رہے ہیں، جو میری بڑے اپنے کرتے آ رہے ہیں، وہ نہیں دین ہے، کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے، علم کی دوری کی وجہ سے ہمارے اپنے آبا اجداد، ہمارے باپ دادا پردادا، ان لوگوں نے صحیح عمل نہیں کر سکے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے مانو لوگ، کیونکہ وہ دینی ماحول میں نہیں تھے۔ جب ایسا ماحول نہیں تھا، آج دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے سب کو سب سمجھا دیا۔ آپ گلاس لے کے کھڑے رہ کے پانی پیو تو چار لوگ آپ کو بولیں گے پانی کھڑے رہ کے نہیں پیتے، بیٹھ کے پیتے، سب کو سب معلوم ہے۔ تو میرا اپنا عمل مجھے کہاں لے جا رہا ہے، اس کی رہنمائی، اس کے لیے ہم کو علماء کی مجلس میں آنا ہے۔ علماء سے پوچھو ہمارے مسائل کو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے کے پاس جا کے اس سے پوچھو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں کیسا کروں، میں جو شادی کرنا ہے میں کیسا کروں، میرا مکان تعمیر کرنا اس میں کیا حکم ہے میرا اللہ کا، میں جو کاروبار کرنا ہے اس میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی نے کیسا۔ اس کو پوچھیں گے نہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ اگر اس کو نہیں پوچھے کریں گے تو اپنی مرضی پہ کریں گے۔ اللہ نے اس مبارک دین کے اندر انسان کی ہر خوشی اور غم کا لحاظ رکھا ہے، اس کا خیال رکھا ہے۔ جب یہ غم میں ہوں گا تو اس کے غم کے بعد اس کو کیا چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ بتا دیا۔ اس کے گھر میں خوشی ہوں گی تو یہ خوشی کے بعد یہ اس کو خوشی کا اظہار کیسا کرے گا، اس کے لیے اس کا جو تو سبب بتا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمل تو ہم کر رہے، عمل ہمارا ہو جا رہا ہے، لیکن وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مردود کہلا رہا ہے، اس پہ اجر نہیں مل رہا، اس پہ انعام نہیں مل رہا، اس پہ نیکی نہیں مل رہی۔ وہ اجر ہم کو جو ہے، وہ عمل ہم کو جو جنت میں نہیں لے کے جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رسموں نے، ہمارے رواجوں نے، ہماری پرمپراؤں نے ہم کو جو ہے تو وہاں پر جا کے روک دیا۔ جو ہمارے باپ دادا سمجھے تھے ہم اس کو دین سمجھ رہے، جو ہمارے پردادا جو لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے انہوں نے کر ڈالے، آج ہم اسی کے مطابق دین سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں۔ کئی ایسی ساری بدعتیں ہیں جس کو آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ بدعتیں ہوتی ہے، اور بدعت اسے کہتے ہیں دین میں ایک ایسا عمل جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا، اور نہ 1,24,000 صحابہ اور ان کے بعد والوں کی زندگی میں
کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن ہماری زندگی میں وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ ٹھاس ٹھاس کے بھرا ہوا ہے، یہی بے دینی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اب میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخری حج کا آخری خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی تم راستے سے بھٹکیں گے نہیں، سیدھے راستے سے۔ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جیسے جیسے فتنے آئیں گے، جیسے جیسے فرقے آئیں گے، جو جو دور سے گزرنا پڑے گا، یہی دو چیزیں رہنمائی کریں گی، قرآن اور سنت۔ اب دیکھو قرآن پڑھ کے اگر کوئی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ خوشی کا ہے یا غم کا، جیسا میں نے کیا ویسا حکم تھا کیا، جیسا حکم تھا ویسا میں نے کیا کیا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر غلط رسم پہ اگر ہم نے عمل کر لیے، غلط اگر طور طریقے پہ اگر ہم نے عمل کر لیے، بے دینی پر عمل کر لیے، بدعتوں پر اگر عمل کر لیے، شرک پر اگر ہم نے عمل کر لیے، اور ایسی چیز پر عمل کر لیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھنا ہم ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو جو معصوم ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ آنے والی نسل اس کو دین سمجھ کے کریں گی، جس سے قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا اور ان کو بھی پریشانی ہوگی۔ ہم ہماری اولادوں کے دین کے ذمہ دار ہیں، ہم ہماری نسلوں کے تربیت کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے۔ دین کے نام پر بے دینی بہت ساری پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے دور کے اندر ہم کو یہ جاننا ضرور ہے کہ دین کیا ہے۔ وہ دین ملے گا علماء دین سے، ہمارے مسلک کے معتبر علماء کرام، ان سے براہ راست جاؤ، ان کے قریب جاؤ، ان سے ملو، ان سے ان کے سامنے اپنے حالات کرو، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کیسا کیا جائے آپ بتاؤ، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ بتائیں گے اس کے مطابق کروں گا، کیونکہ مجھے مرنا ہے اور میری آخرت کے اندر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج بدعتوں کو لوگ دین سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جو میرے سمجھ میں آ رہا وہ دین نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دین نہیں، جو میں سن رہا ہوں وہ دین نہیں، جو مجھے کہا جا رہا ہے وہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو حدیث میں ہے، دین وہ ہے جو سنتیں ہے، دین وہ ہے جو صحابہ نے کرے، دین وہ ہے جو تابعین نے کرے، دین وہ ہے جو تبع تابعین نے کرے، دین وہ ہے جو بزرگان دین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرے، اور دین وہ ہے جو شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو علماء کرام کی جماعت جو کہیں گی وہ دین۔ میرے سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی وہ دین، اگر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب بھی وہ دین، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کی جو میراث ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم نبوت ہوتی ہے، وہ شریعت کا علم ہوتا ہے، جس کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو جس کو چھوڑ کے جانے کے بعد اس کے وارثین، اس کے وارثدار اگر کوئی ہے دنیا میں، جو نبی دنیا میں اگر آتے تھے تو علم نبوت لے کر آتے تھے، اور جب دنیا سے جاتے تھے تو اس علم نبوت کے جو وارثین تھے وہ کون تھے؟ وہ علماء ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیین کے وارثین ہے علماء کی جماعت۔ ان سے پوچھو، آج میرے جو سمجھ میں آ رہا میں اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ ایک مثال بتاتا ہوں، ایک جگہ شادی ہوئی، شادی میں منڈپ لگا ہوا تھا، شامیانہ، گاؤں کے لوگ جمع ہوئے شادی میں، تو ایک صاحب نے دیکھے منڈپ لگا ہوا ہے، اس میں منڈپ کے ہر گالے میں بلی لٹکی ہوئی ہے، الٹی لٹکی ہوئی ہے اور زندی لٹک رہی۔ تو وہ صاحب جب دیکھے تو پریشان ہو گئے، کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ گلدستے دیکھا، پھلدستے دیکھا، پنکھے دیکھا، ہر چیز دیکھی، پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو جس کے گھر میں شادی ہوئی اس سے پوچھا، سلیم پٹیل یہ جو بلیاں لٹکا کے رکھے کیوں لٹکا کے رکھے؟ اور جب گنا تو 23 بلیاں رکھے۔ کتنے؟ 23۔ کیا بات ہے؟ رسم ہے، رواج ہے، پرمپرا ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ دگلو پٹیل کے وہاں شادی ہوئی تھے، ان سے میں مالدار ہے کر کے میں نے اس کے وہاں 22 تھی، میں نے 23 لٹکا دیا۔ لوگ اس کو دین سمجھتے۔ اب اس میں جذبہ تھا تحقیق کرنے کا، گیا دگلو پٹیل کے وہاں، بولے تمہارے وہاں شادی ہوئی تھی؟ بولے ہاں، تو 22 بلیاں الٹے لٹک رہے تھے، تو رسم تھا، رواج تھا، پرمپرا کیا تھا؟
تو کہنے لگے بولے وہ جو فہیم پٹیل ہے ان کے وہاں شادی ہوئی تھی، ان کے وہاں 21 تھے، میں ان سے مالدار ہے، میں نے 22 لٹکا دیا۔ پھر ان کے بعد جا کے ان سے پوچھا، پھر 20 19 18 17 16 15 14 13 12 یا 10 پوچھتے 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 کہاں آیا؟ سب سے پہلے والے پاس آیا، شمیم پٹیل تمہارے وہاں شادی میں ایک بلی الٹی لٹک رہی تھی، رسم تھا، رواج تھا، پرمپرا تھی، کیا تھا جو لٹکا کے رکھے؟ تو شمیم پٹیل نے کہا کہ نہ رسم تھی، نہ رواج تھا، نہ پرمپرا۔ بولے پھر؟ ارے شادی کا گوشت پڑا ہوا تھا، آ رہی بلی منہ مار رہی، آ رہی منہ مار رہی، ہکا تو پھر اور آ رہی منہ مار رہی، میں نے اٹھایا اور لٹکا دیا اس کو جا کے۔ اب جب وہ لٹک گئی تو انہوں نے جب دیکھے ان کے وہاں، اور بولے اس کے وہاں پر بلی لٹکی ہوئی ہے، ان کے گھر میں جا کے انہوں نے 2 لٹکا دیے، 2 سے 3 اور 3 سے 23۔ یہ دین نہیں ہے۔ ہم آنکھوں سے نابینا ہیں، جو آنکھیں ہم کو دکھ رہی وہ آنکھ صرف ظاہری دکھتا، آنکھوں سے ہم جو ہے تو نابینا ہے، اور ہمارے آنکھ والے جو ہے، جو بینا جن کو اللہ نے آنکھ دیا ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی میراث کو لے کے چلنے والے ہیں علماء کرام۔ ان سے پوچھو کیسے بہت زیادہ ہم تکلیف میں آ جاتے، طلاق کا مسئلہ آ جاتا، خلا کا مسئلہ آ جاتا، یا بہت زیادہ جائیداد کی جو تقسیم کا اگر مسئلہ، پھر ہم بھاگتے دارالعلوم یا خانہ مفتی صاحب کے پاس، چلو وہاں جا کے ہم پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی چیز میں پوچھنا ہے کہ جب شدت بڑھ جاتی اور تناؤ بڑھ جاتا اور پھر جب بات جھگڑے اور توڑ ٹکڑے پہ آ جاتی تو ہم وہ راستہ اختیار کرتے نہیں، وہ تو آخری ہے۔ ہر چیز میں پوچھنا ہے کہ بھئی یہ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہے، وہ نہیں بتائیں گے وہ ذمہ دار رہیں گے، اور بتانے کے بعد اگر وہ بتانے کے بعد ہم عمل نہیں کریں تو ہم ذمہ دار رہیں گے۔ اللہ کرے ہم کو صحیح دین سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی میں سے غلط دین کو نکالنا، چھانٹنا۔ یہ کیا ہے غلط میری زندگی میں، میرے گھر کے اندر، میرے رسموں میں، میرے رواجوں کے اندر، میرے خاندان میں ایسی کیا غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو چھانٹنا۔ ارے بھائی شادی کے اندر کیا ہوا، شادی ہو رہی تو شادی کے پہلے دن جو ہے تو وہ ہلدی لگا چھکسا، اسے 1 لکیر، دوسری لکیر، تیسرے دن تیسری، چوتھی چوکیر، 5ویں دن 5 لکیریں مار کے ایسا دیوار معلوم پڑا کہ لکیریں کھائیں گے تو بولے شادی ہو رہی ہو، تو ایک شادی ہو رہی کہ 5 شادیاں ہو رہی، نہیں ایک ہی جھول تو پھر 5 کھائے گا ایسا لگا کے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ رسم اگر ہماری نسلوں تک چلی گئی اور یہ کبھی آگے بڑھ گئی تو بڑھانے والے خصوصیات رہیں گے، یہ ذمہ دار ہے۔ نکاح کے لیے صرف 1 وکیل، 2 گواہ اور 1 مہر اور 1 لڑکی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو ولیمہ کرو، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اس کو ایسا بنا کے رکھا۔ ہماری رسموں میں، ہماری تو شادیوں میں، ہماری میتوں میں کئی بدعتیں خرافات ہو جاتی ہے جس میں ہم سمجھ نہیں جاتا، اور ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہماری نسلیں اس کو کیپچر کرتی ہے، وہ لیتی ہے اپنے اندر، اور بعد میں پھر وہی کر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت میں صحیح دین سمجھا دے۔ دین ملے گا کتابوں سے، قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، صحابہ کی سیرت سے۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، اللہ والوں کی زندگی پڑھو، اسے سنو۔ جب ان کی مجلسوں میں جائیں گے، بیٹھیں گے تو دل اندر سے منور ہوگا، ظلمت ہٹے گی، آنکھوں کا اندھاپن ختم ہوگا۔ جب آدمی صحیح دین کو جانے گا تو پھر کی پریشانیاں اور اسے جو تو پچھتاوا ہوگا۔ دین معلوم ہی نہیں کس سے کہتے۔ ایک جو کوئی شادی ہوئی، شادی کے لیے رشتے کے لیے گئے، لڑکی والوں نے لڑکے والے سے پوچھا لڑکا دین کا کام کرتا کہ نہیں کرتا، اپن پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ چلا لگا ہوا ہے کیا 4 مہینے اپن پوچھتے نا، لڑکا دین کا کام کرتا کیا؟ ہاں دین کا کرتا، رات کا نہیں کرتا۔ بولے دین کیا ہے کب سمجھیں گے؟ دین کس سے کہتے ہیں سب؟ دین معلوم ہو جائے دین کس چیز کا نام ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، بولے اگر بولے سامنے سے اگر اپن جا رہے ہیں، بلی چلے گی تو کیا کرنا، جانا کیا رک جانا؟ میں نے بولا رک جانا۔ بولے سب تو بولتے جانا، میں نے بولا میں بول رہا ہوں رک جانا۔ بولے کب تک رکنا؟ میں نے بولا جب تک واپس نہیں آتی۔ اگر نہیں آئی تو جاتے خود موبائل نمبر لے لینا اس کا، پھر بلا کے فون مار کے بلانے میں آئیں گا۔ یہ رسمیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جو ہے تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اس پہ ہم ایسے کئی سارے ہمارے اندر جو تو خرافات ہے، کئی ساری جہالت کی باتیں ہیں جس پہ ہم عمل دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یاد رہو، اگر ہم کوئی اگر حرام کام اگر ہم سے ہو رہا، شرابی شراب جب پیتا ہے، یا پتے کھیلنے والا جب پتے کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا کوئی چوری کرنے والا جب چور وہ غلط کرتا ہے، اس کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں جو تو چنگاری ہمیشہ جو تو اس کو جو سلگتے رہتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک حدیث کر مسجد کے سامنے سے گئے نا، بھلے وہ نماز کو نہیں آتا، اس کو معلوم میں پاک نہیں ہوں، لیکن جب دیکھا نا
ایسا مسجد کے سامنے جائیں گا، ایک نمازی داڑھی والا آئے گا، مطلب یہ میں غلط احساس ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ کیا سمجھ رہا، گناہ سمجھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے میں کر رہا، وہ گناہ سمجھ رہا، لیکن جب ہم اس کو ثواب سمجھیں گے، جب ہم اس کو دین سمجھیں گے، جب ہم اس کو سنت سمجھیں گے، جب ہم اس کو فرض سمجھ کے کریں گے، جب فرض سے زیادہ بڑھا کے سمجھیں گے، احساس ہوگا کیا؟ احساس نہیں ہوگا ہمارے اندر۔ اس لیے صحیح دین کو سیکھے۔ اس وقت میں جس عمل کو کر رہا ہوں وہ عمل کا اس وقت کیا تقاضا ہے قرآن سے، کیا تقاضا ہے حدیث سے، اس وقت میرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے نبی نے اس عمل کو کیسا کرے۔ اب ایک گھر میں جو تو لڑکا ہوا تو باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، اور ان سے زیادہ نانا نانی اور دادا دادی وہ زیادہ خوش ہو گئے تھے بیچارے، او گھر میں اللہ نے جو تو کیا کرا، اولاد دے دیا۔ اب منانے کیا، منانے کا خوشی ہوئی نا، اسلام نے تمہارا خیال کیا ہے اور کیا حکم دیا، لڑکا ہو تو کیا کرو، عقیقہ کرو، لڑکی بھی ہے تو کیا کرو، عقیقہ۔ یہ سنت ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے کرے ہیں نا اپنے، اب اس کو چھوڑ دے رہے اور 40 دن کیا کر رہے، سب کو بات چلا ہے، دیکھو چلا کس کا کر رہے، تو ہم کر رہے، اس میں بھی لوگوں کو بلا رہے بھی، کھانا بن رہا بھی، لوگوں کو کھلا رہے بھی، سب ہو رہا، لیکن جو ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اتنا ہی پیسہ جو تو عقیقے پہ لگ سکتا، اتنے کھانوں میں اتنے مہمان عقیقے کے نام پر کھا سکتے ہیں۔ اور عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو زندگی گزارنا ہے، اس کو ایک لمبی عمر گزارنا ہے، وہاں تک جانے میں اس کے ساتھ جو حوادث سے لگے ہیں، اس کے ساتھ جو مصیبتیں لگنے والی ہیں، اس کے ساتھ جو بلائیں لگنے والی ہے، ان تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے عقیقہ کرو، تاکہ اس کی جان کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ تو ہم وہی کر رہے جو کرنا ہے، لیکن صرف نیتیں بدل گئی، ارادے بدل گئے، عزائم بدل گئے، طریقے بدل گئے، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، اس لیے وہ عمل ہمارا مردود کہلاتا۔ صحیح دین ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے، حضرت لقمان حکیم کا قول ہے، بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے جایا کرو اور حکم کی، یعنی حکیموں کی بات کو اہتمام سے سنا کرو۔ حکمت کے نور سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو ایسا زندہ کرتے ہیں جیسا موسیلہ دار بارش سے مردہ جو زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو تو نشو و نما پاتی ہے، ایسا دل زندہ ہوتے ہیں۔ پر شرط کیا لگائے، علماء کی مجلس میں بیٹھو، علم دین والوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، وہ جاننے والے ہیں، وہ بینا آنکھ والے ہیں، یعنی بینا ہے تو آنکھ والے ہیں، اور ہم نابینا ہیں، ہم آنکھوں سے اندھے ہیں۔ اگر وہ ان سے صحیح رہبری نہیں ملے گی تو یہ غلط چیزوں کے اوپر عمل ہوگا، جس سے میری اپنی آخرت تو خراب ہوگی، لیکن میرے گھر کا وہ عمل معاشرے کے اندر جو تو آگے وہ پنپے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ ایک پھر معاشرے کے اندر پھیلے گا، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں اس کو ثواب سمجھیں گی، اس کو دین سمجھیں گی، اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے صحیح دن، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل مجھ سے نہ ہو جائے جس کی ذریعے سے میری آخرت خراب، کیونکہ مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا تو نقصان ہو جاتا تھا، اس کی بھرپائی کے موقع مل سکتے تھے، لیکن بغیر اگر عمل اچھے کرے کہ اگر کبھی چلا گیا قبر میں، اگر چلا گیا کبھی تو کیا حل ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت مارے۔ اس کے اللہ نے بہت زبردست موقع دیا ہوا ہے، ہم جو ہے تو علماء کرام کی رہنمائی لے، پوچھے ہمارے ذاتی مسائل کے اندر۔ جامع مسجد کاشف العلوم ہے، وہاں جائے، علماء کرام ہے، وہاں پر جا کے دارالعلوم یا خانہ ہے، مفتی معیز الدین صاحب ہمارے امیر شریعت ہے، پورے مرہاٹ واڑے کے ہیں، سارے چاند کے فیصلے وہاں سے ہوتے، وہاں سے وراثت کے فیصلے ہوتے، وہاں سے سارے مسائل رمضان کے سب فیصلے ہوتے۔ اگر ہم ان کے رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری ہر عمل میں رہنمائی ہوگی، جس سے ہمارا عمل جو تو مقبول بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔